अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। अहम तरीन मौका है साल का, वो मौका है कि जब बहुत से लोगों के करीब अकाउंटिंग जगलरी या विजिटरी जिसे कहते हैं वो दिखाई जाती है हुकूमत वक्त की तरफ से कि किस तरह उन्होंने अपने अकाउंट्स को मैनेज किया है। मगर टू बी ऑनेस्ट, एक आम आदमी के लिए, मिडिल क्लास के लिए, सैलरीड क्लास के लिए, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर से वाबस्ता एक आम आदमी के लिए ये अहम तरीन दिन है। नाज़रीन, आज इकनॉमिक सर्वे पेश हुआ है। ये सर्वे हमें बताता है पिछला एक साल किस तरह गुजरा है, हुकूमत ने कौन कौन से अहदाफ अपने जो हैं वो पूरे कर लिए, कौन कौन से जो उनके गोल्स थे वो पूरे कर लिए। और कल इसाक डार साहब असेंबली में बताएंगे हमें कि अब आने वाले साल के लिए क्या प्रायोरिटीज़ हैं, क्या तरजीहात है हुकूमत वक्त के लिए। इसके दरमियान कहीं ना कहीं आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसलिए हैं क्योंकि इन नंबर्स में ना खोइए, मगर ये ज़रूर समझने की कोशिश कीजिए कि आपकी ज़िंदगी जो है वो बेहतर होने जा रही है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, या कहीं ना कहीं मिसगाइडेड है ये गवर्नमेंट। इसी के ऊपर एक रिपोर्ट देखिए और फिर सैलरी क्लास, पेंशन्स, मिनिमम वेज, इन सब चीज़ों के ऊपर आपको आगाह करेंगे। फर्स्ट द रिपोर्ट। माली साल 2016-17 की इक़्तिसादी जायजा रिपोर्ट आज वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने जारी कर दी। इस रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल तरक्की की शरह 5.28% रही और तरक्की की इस शरह को गुज़श्ता 10 बरसों में पहली बार छुआ गया। सर्विसेज के शोबे में तरक्की 5.98%, सनअती शोबे की तरक्की 5.2%, तामीराती शोबे में तरक्की 9.05% रही और ये 2012-13 में 1.08% थी। सर्विसेज की तरक्की 5.98% रही और ये 3 बरसों में सबसे ज्यादा है। ज़राअत के शोबे में 3.46% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ज़राई अजनास की पैदावार में 4.12% इजाफा हुआ। इक़्तिसादी जायजा रिपोर्ट के मुताबिक ज़राई तरक्की में वज़ीर आज़म के 341 अरब रुपए के किसान पैकेज ने भी अहम किरदार अदा किया। हुकूमत ने बजट खसारा 3.8% तक रखने का हदफ कामयाबी से हासिल किया, जो 3.7% रहा। ज़र मुबादला के ज़खायर 21 अरब डॉलर के करीब पहुँच गए। फीकस सालाना आमदनी में 22% इजाफा हुआ और सालाना फीकस आमदनी गुज़श्ता माली साल 1333 डॉलर थी और ये रवा माली साल में 1629 डॉलर रही और मुल्की मईशत का मजमूई हजम 300 अरब डॉलर से भी तजावुज कर गया। एदादो शुमार के ये ग्राफिक्स और इशारिये यकीनन खुश आइंद हैं, मगर वज़ीर खजाना के बकौल जहाँ तरक्की का ग्राफ बढ़ा, वहीं मुल्की मईशत कर्जों के अंबार तले दबती चली गई। मसलन गुज़श्ता 4 सालों में मुल्की कर्जे 14,318 अरब रुपए से 20,872 अरब रुपए तक पहुँच गए। तिजारती खसारे को 20.4 अरब रुपए पर रोकना टारगेट था, मगर ये 24 अरब रुपए से भी तजावुज कर गया। हुकूमत बरामदाती हजम का हदफ हासिल करने में भी नाकाम रही और GDP की शरह नमू का हदफ 5.7% मुकर्रर किया गया था, जो हासिल नहीं किया जा सका। ज़र मुबादला के ज़खायर गुज़श्ता माली बरस में 21.6 अरब डॉलर थे, जो रवा माली साल में 21 अरब डॉलर से भी कम हो गए। अगर मुल्की तरक्की में बेहतरी आई है तो आम आदमी की हालत पतली क्यों है? बकौल वज़ीर खजाना, मुल्क में गुर्बत की शरह 29% है, यानी 5.80 करोड़ लोग गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं। अगर तरक्की के ये सारे अदादो शुमार दुरुस्त भी मान लिए जाएं, तो फिर आम आदमी तक इस तरक्की के समरात क्यों नहीं पहुंच पाते? अगर आम आदमी की सालाना फीकस आमदन में 300 डॉलर का इजाफा हुआ है, तो फिर अवाम महंगाई और गुर्बत का रोना क्यों रो रहे हैं? न्यूज़ आई के लिए ज़हूर अवान, डॉन न्यूज़, इस्लामाबाद। टू न्यूज़ है, तारुफ करवाए देती हूँ। हमारे साथ आरिफ अलवी साहब मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, मेंबर कौमी असेंबली हैं। हमारे साथ मिफ्ता इस्माइल साहब मौजूद हैं, आप एडवाइज़र हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, और हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मुईशियात डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर खान साहब। सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। सो डॉक्टर साहब, आपसे आगाज़ करूँगी और मुझे ये बताइएगा कि ये जो इकनॉमिक सर्वे दे दिया है, ये पिछला एक साल की कारकर्दगी बता रहा है। इसमें नटशेल में आम आदमी को समझा दें कि पिछला एक साल कैसा गुजरा है और फिर आगे की बात करेंगे। बस जैसे पिछले 10 साल गुजर रहे हैं वैसे ही गुजरे तकरीबन। देखिए, ये पाकिस्तान इस वक्त अपनी तारीख के 10 बदतरीन सालों में से गुजर रहा है। ये सबसे तवील मुद्दत है जब ग्रोथ रेट 5% से कम रही है। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये दौर जो है ये हमारी जमहूरियत के दौर के साथ कोइंसाइड कर रही है। तो ये मेरे ख्याल में तमाम जमहूरी कुव्वतों के लिए ये लम्हे फ़िक्र है कि ये आखिर क्या वजह है कि इनके दौर में ग्रोथ रेट स्लो हो जाती हैं। अब बात यह है कि इस साल ये कह रहे हैं कि 5% से हम ज़रा बढ़ गए हैं और वो जो
10 साल का जो दौर है उसमें से शायद निकल रहे हैं, लेकिन ये तो बाल आगे हुए हैं। और जिसमें जो मार्जिन ऑफ एरर होता है कैलकुलेशन का वो यही है कि बस 5% के करीब ही है। उसमें जो बुनियादी चीज़ें हैं वो तो देखें, इसको ग्रोथ इस वक्त आ रही है इनको सर्विस सेक्टर से, जिसकी जो मेजरमेंट है वो बड़ी एक आर्जी किस्म की होती है। जो आपके जो मेन प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग और वो एग्रीकल्चर, उन्होंने इस पूरी मईशत को 5% से आगे नहीं लेकर गए। और ज़्यादातर देखिए, मैं मानता हूँ कि सर्विस सेक्टर बड़ा एक अहम है, लेकिन इसकी जो ग्रोथ है वो हमारे इन्वेस्टमेंट्स को नहीं रिफ्लेक्ट करती कि जो इन्वेस्टमेंट रेट जो बढ़ रहे हैं। इसको कि इन्वेस्टमेंट रेट जो बढ़ा है वो ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ है, और उसकी जो फायदे हैं वो काफ़ी देर बाद आएंगे। तो वो उसी इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट ने शायद लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में भी कुछ, अभी तफसीलात सामने मुकम्मल नहीं आई हैं, लेकिन वो उसने फिर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको ज़रा बढ़ाया है। तो मेरे ख्याल में अभी ये कबल अज़ वक्त होगा इंसान कहे कि हमारी जो मईशत है वो अपने एक रिसेशन नहीं कहूँगा, स्लो ग्रोथ पीरियड से मुस्तकिल तौर पर आगे अहदाफ अपने जो है वो मीट किए हैं। नहीं देखिए, मैं कहूँगा आम आदमी के लिए मेन चीज़ ये है कि हमारी पॉपुलेशन जिस तेज़ी से बढ़ रही है उसके लिए हमें कम से कम 6-6.5% अपनी ग्रोथ रेट रखनी होगी, ताकि उनकी जो उनको जो रोज़गार है वो उनको मिले। अब इस ग्रोथ रेट पर मेरे ख्याल में बेरोजगारी जो है वो लाजमी बड़ी होगी। अच्छा। ये तो बिल्कुल, ये तो एस्टैब्लिश्ड एक फैक्ट है कि 5% पर पाकिस्तान की बेरोजगारी बढ़ेगी, इसलिए कि जो पॉपुलेशन जिस तेजी से बढ़ रही है और लेबर फोर्स जिस तेजी से बढ़ रही है वो 5% ग्रोथ से उसे अच्छा, मुझे ताज्जुब ये भी होता है कि इनके एस्टिमेट्स इतने बड़े मार्जिन से खराब हुकूमतों के कैसे चले जाते हैं। जैसे ये कहा गया कि भाई ये इतने अरब रुपए का हमारा एक्सपेंडिचर होगा, और उसके बाद हम देखते हैं कि भाई ये 1317 अरब रुपए से आपका जो एस्टिमेट था गवर्नमेंट का वो ऑफ था। इतने लार्ज अमाउंट्स ऑफ कैसे होते हैं? जस्ट टेल मी आफ्टर सेकंड बिफोर आई जस्ट वांट टू गेट अलवी साहब इनटू द डिबेट। अलवी साहब, मुझे एक बात बताइएगा कि आज वजीर आजम ने कहा इल्जाम लगाने वालों को जवाब देने का हमारे पास वक्त नहीं है, और बाकी सही कह रहे हैं सर। आप लोगों ने कभी सोचा था ये चौथा बजट अल्हम्दुलिल्लाह पेश कर रहे होंगे? आप जमहूरियत के अंदर क्या आप समझती हैं चौथा नहीं पांचवा नहीं करेंगे? आपने तो पूरी कोशिश की कि पहले एक बजट के बाद ये नजर ना आए, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास वक्त ही नहीं है हमें इल्जाम जो लगाते हैं उनका जवाब देने को, धरे के धरे रह जाएंगे ये सारे इल्जाम लगाने वक्त नहीं है तो बजट भी मत प्रेजेंट करें ना, मतलब बड़ी मुश्किल है ना, अपने काम करें। बजट प्रेजेंट करने की क्या जरूरत है? यानी आपका मतलब ये कि आज बजट प्रेजेंट करें तो हम उसको भी क्रिटिसाइज नहीं करें, ये वो चाहते हैं? क्या चाहते हैं? मतलब आपके सवाल से समझ में नहीं आया। अच्छा, उनकी बात से आपको समझ नहीं आया बेसिकली। मेरे सवाल से क्या, वो तो कह रहे हैं हमारे पास ना टाइम है, और जो करप्ट हैं और जो इल्जाम लगाते हैं, जो नेगेटिव फोर्स है पॉलिटिकल इस मुल्क की, वो एक्सपोज हो जाएगी। अब वाकई आपने तो बड़ा अच्छा कहा, जो करप्ट हैं, वजीर आजम ने कहा, मैं नहीं कह रही, मैं सही कह रहा हूं ना, जो करप्ट हैं और जो नेगेटिव है, यानी करप्शन सबसे बड़ा नेगेटिव है पाकिस्तान का। यानी मैं समझता हूं पाकिस्तान का अगर इखलाकी मयार दुनिया के अंदर प्रेजेंटेशन की वजह से खराब हुआ है तो पनामा की वजह से हुआ है ना, या धरने की वजह से हुआ है। यानी मैं ये समझ रहा हूं कि फिर उन्होंने कहा जी धरने से मीशत को नुकसान हुआ, पनामा से मीशत को नुकसान होगा, ये धरने से होगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं? मतलब ये इल्जाम लगा लें और दूसरे इल्जाम न लगाएं, समझ में नहीं आ रही बात। ये बात सही है। वो 200 अरब रुपए हो जो दुबई भेजे जा रहे थे, अयान अली के थैले भर थैले हो मनी लॉन्ड्रिंग के, उस करप्शन पे तो वो उस ब्लैक इकोनॉमी पे तो कुछ नहीं प्रोग्रेस हुआ पिछले 4 साल। और पनामा के एतबार से जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, सब कुछ हुई है, और जो दुनिया में बदनामी हुई है उस पर कोई बात नहीं है। तो अंदर इमरान खान जिम्मेदार हैं। आज तो सवाल करने वाला ये है कि अवाम का मसला पनामा है या दाल रोटी है, या अवाम का मसला पैसा है। अगर पैसा चोरी होगा तो अवाम का मसला है। अगर मेरे घर में चोरी होती रहे तो मेरे पास कुछ रहेगा ही नहीं। तो अवाम का मसला तो मैं सोचूंगा ना, अवाम से आप जाकर पूछें तालीम इंपॉर्टेंट है, वो कहेंगे उस अहमियत नहीं, वो कहेंगे नौकरी इंपॉर्टेंट है। मगर मैं और आप तो जानते हैं एक्सपर्ट्स के तालीम इंपॉर्टेंट है। जो पढ़ा लिखा आदमी वो जानता है। कायदे आज़म ने क्या खूब कहा था, कायदे आज़म ने यह कहा 1948 के अंदर कि उन्होंने कहा कि अगर तुम अपने लोगों पर 20% नहीं खर्च करोगे ऑफ द GDP ऑन एजुकेशन, तो नतीजा ये होगा कि करप्ट हुक्मरान तुम्हारे ऊपर हावी रहेंगे अनटिल द स्टेट इज टोटली इंसॉल्वेंट।
آنے والے سال کے لیے کیا ترجیحات ہیں, کیا پرائرٹیز ہیں, اس میں آپ کے لیے کون سے پوائنٹس آف کنسرن ہیں؟ میرے ذہن میں رائزنگ ڈیٹ بہت بڑا کنسرن ہے. اچھا, میرے ذہن میں ہاں بہت بڑا کنسرن ہے. بالکل. اچھا, میرے ذہن میں اور بڑے الارمنگ فگرز ہیں رائزنگ ڈیٹ. 6,500 ارب ڈالر قرضے بڑھ چکے ہیں, starting from 6 trillion to in 2008 to about 21 trillion now. اتنا بڑھ گیا ہے, اور ان کی حکومت کے دوران بھی. اچھا, پبلک ڈیٹ کا برڈن سروسنگ اور پبلک ڈیٹ نا, یعنی آپ کی انکم آتی ہے 68%. عارف علوی صاحب, آپ لوگ شیڈو بجٹ کیوں نہیں کبھی لاتے ہیں؟ MQM سے 100 اختلافات, وہ ہمیشہ ہوم ورک کرتے ہیں, شیڈو بجٹ پریزنٹ کرتے ہیں کہ سر یہ ہونا چاہیے تھا. شیڈو بجٹ, یہ بجٹ آئے اس کے اوپر ہم کریٹیک دیں. شیڈو بجٹ کا ان کے اوپر کچھ اثر ہوا؟ بجٹ سے پہلے ہم نے جتنی باتیں کی اس کے اوپر اثر ہوا؟ ان کے اپنے کمٹمنٹس کے انہوں نے کیا کرنا ہے اس کا ان کے اوپر اثر ہوا؟ واٹ دے کمیٹڈ ان ہاؤسنگ, فار ایگزامپل ہاؤسنگ سیکٹر میں کیا کمٹمنٹ کیا؟ پرائم منسٹر صاحب کے بجٹ, اسحاق ڈار صاحب کی پہلی تقریر, پرائم منسٹر صاحب کے کمٹمنٹس ہاؤسنگ سیکٹر کے اندر. ایک مکان نہیں بنا, دے وہ کمیٹنگ 100,000 ہاؤسز. یعنی لوگ تو انہی چیزوں, نوکریوں کے اعتبار سے یہ مکس کرتے ہیں نوکریوں کا. اگر ان سے پوچھیں کہ انمپلائمنٹ کی کیا کیفیت ہے تو یہ کہتے ہیں جی انمپلائمنٹ کم ہوا. اور یہ معلوم ہے امپلائمنٹ میں کس کو گن رہے ہیں؟ یہ جو گھروں کے اندر, جو ایگریکلچر سیکٹر کے اندر بیوی بچے جو کام کرتے ہیں بغیر پیسوں کے, ان کو بھی امپلائمنٹ میں کاؤنٹ کرتے ہیں. 30% ان امپلائمنٹ ہے یوتھ کی. یہ چیزیں ہیں ریلیونٹ, اور میں سمجھتا ہوں کہ بجٹ کو ان چیزوں, اکاؤنٹس کو نہیں دیکھنا چاہیے. بیلنسنگ جو اکاؤنٹنٹ کرتا ہے نا کہ اس کو بیلنس کر لیں, وہاں سے جلدی سے پیسہ لے کر اپنا اسٹیٹ بینک کے ڈپازٹس بڑھا دیں, یہ نہیں ہوتا. بجٹ کا تو لانگ ٹرم ہوتا ہے کہ معیشت کی گروتھ کیسے ہوگی. ٹیکسیشن ایک ایشو ہے مگر صرف بکس آر ناٹ دی ایشو. اوکے, سو مفتاح صاحب مجھے بتائیے آپ کی ابھی تک اچیومنٹ کیا رہی ہے پچھلے سال سے اب تک؟ آگے پھر بڑھیں گے, آگے کیا سوچ رہے ہیں؟ تھوڑا سا تو میں, کیونکہ عارف بھائی نے کرپشن کی بات کری تھی تو وہ اور پیناما لیکس کی بات کرے تو آج کیونکہ حسب حال بھی ہے سپریم کورٹ کے اندر خان صاحب کی سے کچھ بات چیت ہو رہی جا رہی ہے, تو وہ بڑی مجھے حیرت ہوئی ہے کہ یہ تو بڑے ماشاءاللہ پارسا لوگ ہیں, تب اب انہوں نے مینٹینیبلٹی کوسچن کر لی. بھائی اگر آپ کے پاس سارے جواب ہیں, ہم نے تو جا کے بولا تھا کورٹ کو کہ بس طرح شوق آپ کریں, ہم آپ کو حساب دیں گے, تو اگر آپ کے پاس سارے جواب ہیں تو حساب کیوں نہیں دے رہے؟ ایک موقع ہوتا ہے پورے سال میں بجٹ پہ آ رہا ہوں کیونکہ یہ عارف بھائی نے شروع کرا تھا تو میں جب جو انڈر پریولیجڈ ہیں, جو لوگ جو ہیں جو پاورٹی سٹرکن ہیں, غربت کے مارے ہیں, جو ان امپلائڈ ہے, بے روزگار ہیں, یہ ایک سال ایک دن ہوتا ہے, یہ ایک چند دن ایک سال کے اندر, جب آپ باقی بتا سکتے ہیں آپ نے پچھلے سال ان کی معیار زندگی بہتر کیسے کی اور آنے والے سال کے لیے کیسے بہتر کریں گے. جب یہ سال رواں شروع ہوا تھا پچھلا مالی سال, تو اس پاکستان کی جو قومی آمدنی تھی وہ 285 ارب ڈالر تھی. اچھا جی. جو اب بڑھ کے 300 بلین ڈالر سے تھوڑی سی تجاوز کر گئی. 1500 ارب روپے اس جو ہماری قومی آمدنی ہے اس سے وہ بڑی ہے 1500 ارب روپے سے. ریاست مضبوط ہوئی ہے یا عام آدمی؟ قومی آمدنی بڑی ہے, عام آدمی مضبوط ہوتا ہے. مطلب ریاست تو بعد میں ہوتی ہے لیکن ریاست عام آدمی سے ہی بنتی ہے نا. اس ملک کی آمدنی, لوگوں کی آمدنی, جو نیشنل اکاؤنٹ جس کو بولتے ہیں, GDP جس کو بولتے ہیں, اس میں میری, آپ کی, عارف بھائی کی, سب کی, ڈاکٹر صاحب کی, ہم سب کی آمدنی کو ایڈ کرا ہوتا ہے, پلس جو حکومت کے ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں, پلس جو انویسٹمنٹ وغیرہ کری ہوتی ہے, تو یہ ہماری آمدنی بڑی ہے. تو اس سے غریب You know why I ask you, in reality, on paper. Sir, I know he's an economist, you understand the numbers, but problem is GDP سے زیادہ بڑھ کے آپ کی کامیابی کو دیکھا جائے گا کہ ایک عام آدمی اپنی غربت کی زندگی سے نکل پایا ہے. جی عام, دیکھیں میں ادھر دیکھیں اس کی ڈسپینسیبل اور انکم جو ہے وہ بڑی ہے. جو عام آدمی کی جو انکم, ریگریسو ٹیکس اس کو اور مزید مار رہا ہے. عام آدمی کی جو انکم یا عمرہ کو بھی ٹیکس نیٹ میں لائے ہیں. دیکھیں عام آدمی کی جو انکم ہے وہ 1628 ڈالر میرے خیال سے غالباً ہو گئی ہے, اور پر کیپیٹا بیسس پہ 1,60,000 روپے, 1,70,000 روپے سال کے, یہ عام آدمی کی یہ انکم ہوئی ہے. جو ہم نے 5.8% گروتھ کری ہے اس سال, وہ 10 سال میں پاکستان میں سب سے زیادہ گروتھ ہے. ڈاکٹر صاحب کی بات سے میں ایک دم اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ناکافی گروتھ ہے. ہمارے جتنے غریب ملک کو 7-8-9% سے یا شاید 10% سے ڈبل ڈیجٹ میں بڑھنا چاہیے بالکل, اور چین اور انڈیا یہ بڑھ رہے ہیں. اور ہم نے جو پاکستان کے مسائل تھے ان کو پچھلے 4 سال میں آئی تھنک کافی حد تک سلجھایا ہے. اس سال میں جب بجلی آ جائے گی تو انشاءاللہ اور گروتھ ہو جائے گی. ہاں سر, ابھی بھی ریگریسو ٹیکس اتنا ہے کہ ایک آدمی مر رہا ہے جو آتا ہی نہیں ہے اس بریکٹ میں. سب سے زیادہ ٹیکس تو وہ عمرہ, تو ابھی بھی کیا گاڑیاں, کیا اپنی ویکیشنز, کیا اپنے لائف سٹائلز, کتنے ان میں سے سر کہ کتنے جو ٹیکس دیتے ہیں, یا این پی این ہولڈرز بھی ہیں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں یہ تھوڑا سا اس کے اندر
اس کو ذرا ایک سیکنڈ کے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں پاکستان میں 10-12 لاکھ لوگ وہ ہیں جو کہ ٹیکس دے کر ٹیکس ریٹرن بھی دیتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ڈائریکٹ ٹیکس نیٹ میں ہیں اور ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں, اپنے ود ہولڈنگ ٹیکس کٹ رہے ہوتے ہیں. ان کو وہ تنخواہ دار طبقہ ہوتا ہے یا کاروباری طبقہ ہوتا ہے, چھوٹا سپلائر ہوتا ہے جو کہ اس کے ٹیکس کی کٹوتی ہوتی ہے, لیکن وہ سال کے آخر کے اندر اپنا گوشوارہ جمع نہیں کراتا بیکاز ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو گو تھرو دی ہیسل. تو وہ بھی ڈائریکٹ ٹیکس کے نیٹ کے اندر ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں پرائیویٹ کارپوریشنز میں جو کہ سر 9 کروڑ آپ کے یونیک ایکٹیو موبائل یوزرز ہیں, ان کے اندر سے 1.1% ہیں جنہوں نے ٹیکس اپنے ریٹرنز فائل کیے ہیں, صرف 9 کروڑ میں سے 1%. 9 کروڑ میں سے کبھی ایف بی آر نے یہ کوشش نہیں کی کہ تعین کرے ان میں سے کون سا ہے جس کو مجھے صحیح طرح ٹیکس کرنا ہے جو ٹیکس نیٹ میں. 70 ملین جو ہیں ان کی کوئی انکم نہیں ہے یا انکم جو ہے ٹیکسیبل لمٹ سے کم پے کرتے ہیں, مگر پھر بھی 14% ایڈوانس انکم ٹیکس ضرور پے کرتے ہیں. all of them. تو بڑا بڑی ستم زدگی ہے. غریب لوگ دیکھیں ظلم ہے, ظلم. یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں بہت سارے ایسے لوگ, اور یہ ہم کو سوچنا پڑے گا اس بارے میں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اپنی ٹیکس کٹواتے ہیں مگر گوشوارے جمع نہیں کرواتے اور وہ ڈرتے ہیں عملے میں آنے پہ. میں آپ کو بتاؤں پچھلے سال جب ہم نے یہ دکانداروں کے لیے اور چھوٹے تاجروں کے لیے اسکیم نکالی تھی, جو خوردہ فروش اور تھوک فروش لوگ ہوتے ہیں ہول سیلرز ریٹیلرز کے لیے, وہ 0.2% ہم نے ٹرن اوور کے اوپر ٹیکس لگایا تھا, بہت کم ٹیکس تھا. اینڈ میری سوچ تھی, میری خواہش تھی یا میری امید تھی, توقع تھی کہ لاکھوں لوگ اس کی نیٹ میں آ جائیں گے, لیکن پھر بھی نہیں آئے. اور ان کو پیسوں کا بھی فائدہ نقصان نہیں ہے نیٹ میں آنے سے, لیکن وہ پھر بھی نہیں آ رہے کیونکہ وہ گھبراتے ہیں سسٹم میں آنے سے. تو دس از سم تھنگ سوچا کہ کیوں. دیکھیے بات سنیں, میں ذرا تھوڑا سا, آپ بالکل بات صحیح کریں. دیکھیں بات یہ ہے, انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہے نا وہ ہر چیز کے اوپر لگتا ہے اس میں, اور وہ ہر شخص پر لگتا ہے جو اس کو استعمال کرتا ہے. پاکستان کی بیشتر آبادی جو ہے وہ غریب ہے. آپ یہ یاد رکھیں کہ غریب جو ہے وہ اپنی آمدن میں کچھ بچت نہیں کر سکتا, اس نے سب کچھ خرچنا ہوتا ہے. بالکل. جب وہ 17% 100 روپے میں سے 17 روپے وہ ٹیکس بھر رہا ہے, تو اس کے اوپر جو ٹیکس کا جی ایس ٹی کا جو اس کے اوپر جو انسیڈنس ہے وہ 17% ہے. کتنے امیر لوگ ہیں جو 17% دیتے ہیں؟ میں پوچھتا ہوں ان سے, مجھے بتائیں. اور جو خاص کر ان کے جو پہنچے ہوئے لوگ ہیں, اور یہ لوگ کیوں ایف بی آر کی نظر میں نہیں آنا چاہتے؟ ایک وقفہ لے لوں اس کے اوپر, پھر سر آپ آگے بات کو لائیے, بیکاز باقی ریشنلائز کرنا پڑے گا ٹیکس پالیسیز کو سیلریڈ کلاس کے لیے. ایجوکیشن بینیفٹس بھی آپ کو ٹیکس کی پالیسی میں دینے پڑیں گے, ہیلتھ کے دینے پڑیں گے. کام کب ہوں گے؟ سمپل میجورٹی ہے, ان کے لیے تو آسان ہونا چاہیے تھے ریفارم, وہ اسٹرکچرل ریفارمز, اس کے بارے میں بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. ہمارے ساتھ خرم حسین صاحب بھی موجود ہیں, ڈان کے کورسپونڈنٹ ہیں. حال ہی میں آپ نے سی پیک سے ریلیٹڈ ان کی کہانی بھی ڈان کے اوپر پڑھی تھی, اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج ہی شہباز شریف صاحب پاکستانیوں کو کہہ رہے تھے کہ احسان مانو یہ چینی لوگوں کا کہ انہوں نے سی پیک جیسا پروجیکٹ دیا ہے, احسان مند ہو. مجھے تعجب ہوا, اٹس اپ ٹو خرم اگر اس کے اوپر کامنٹ کرنا چاہے, مگر بائی اینڈ لارج کیونکہ بجٹ سر پہ کھڑا ہے. خرم مجھے بتائیے, آج آپ نے لکھا اور آپ نے کہا کہ کل ہمیں بہترین اور فلیشی اور بڑے بڑے بلنگ بلنگ قسم کے سکیمز اور پروجیکٹس دکھائے جائیں گے, اور یہ ایک مصنوعی, ایک آرٹیفیشل اور شارٹ لیوڈ رسپائٹ ہوگی اس ملک کے لیے. اس کے اندر کہیں لانگ ٹرم بہتری یا خوشحالی یا اسٹرکچرل ریفارمز جو ہیں نہیں نظر آئیں گے. سر بیک اپ یور کیس پلیز, آرگومنٹ. اگر کوئی بھی لانگ ٹرم ریفارمز نظر آنے ہوتے, ان کا موقع گزر چکا ہے. کل جو بجٹ گورنمنٹ پریزنٹ کرے گی وہ تقریباً ان کا آخری بجٹ ہے, کیونکہ اس کے بعد جو بھی بجٹ ہوگا وہ بس پریزنٹ کر کے انہوں نے چلے جانا ہے. لاسٹ اپنے فائنل ایئر میں کبھی کوئی گورنمنٹ آ کے میجر اکانومی کے مسئلوں اور مسائلوں کو نہیں پکڑتی, وہ الیکشن کی طرف دیکھتے ہیں, اور بیسکلی جتنا انہوں نے کیا ہوتا ہے پچھلے 4 سالوں میں وہ 1 سال کے اندر خرچ کر دیتے ہیں سب کچھ. تو اس گورنمنٹ کا بھی جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ کوئی مختلف نہیں ہوگا پچھلی کم از کم پچھلی 2 گورنمنٹ سے. اچھا, اور آپ کو مجھے یہ بتائیے کہ اب جو یہ اکنامک سروے بھی پیش کیا ہے, کل انشاءاللہ بجٹ ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ فسکل مینجمنٹ ان کی, آپ یہ تو کہہ دیا اصلاحات کا وقت گزر گیا, اصلاحات تو نہیں اب یہ کرتے, ان کی مینجمنٹ کس طرح کی رہی ہے؟ ان کی مینجمنٹ بھی دیکھیں, کچھ آپ کو ادھر ادھر چھوٹی موٹی چیزوں میں فرق شاید نظر آ جائے گا, لیکن بائی اینڈ لارج جو گورنمنٹس ہیں وہ سب سروائیول موڈ میں آپریٹ کرتی ہیں پاکستان میں. یہ گورنمنٹ بھی کوئی خاص مشکل کوئی اتنی ڈفرنٹ نہیں رہی ان سے.
اب جو یہ گروتھ بھی ہے ابھی پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ 5.3% ہم لوگ گروتھ ریٹ کو لے گئے ہیں. جتنی ان کو باہر سے سپورٹ ملی ہے, ایک پوائنٹ پہ تو اسٹیٹ بینک نے کہا تھا کہ اتنے فورن انفلوز تو ہم نے 9/11 کے دنوں میں بھی نہیں دیکھے, اور یہ تھا کوئی 2 یا 3 سال پہلے. اتنے انفلوز سے مشرف گورنمنٹ نے تو ہمیں 9% گروتھ دکھا دی تھی. اگر یہ 5.3% ہمیں بتا کے کہہ رہے ہیں مشن اکمپلشڈ, اور اگلے سال ہم لوگ اس کو 6% پہ لے جائیں گے, تو اس کا یہی مطلب ہے کہ ان کے جتنی مرضی ان کو باہر سے بھی سپورٹ ملی ہو, اور جتنے مرضی یہ لوگ کلیم کریں کہ ہم نے انٹرنلی ریفارم کوئی چینجز لے کے آئے ہیں, پبلک سیکٹر انٹرپرائزز وہیں کی وہی کھڑی ہیں. پاور سیکٹر میں اگر کوئی چینجز آئے ہیں تو مشکل سے تھوڑی سی بجلی زیادہ پیدا ہوئی ہے. اس کے علاوہ پاور پرائسنگ رجیم ویسی کی ویسی ہے, آپ کے پاور سیکٹر کی گورننس ویسی کی ویسی ہے. تقریباً تمام صورتحال اکانومی میں مجھے وہ تو ویسی کی ویسی نظر آتی ہیں جیسے یہ 4 سال پہلے تھی. تو کاسمیٹک چینجز, سرفیس کے اوپر چینجز کے تھوڑا سا 0.6% انکریز اگر گروتھ ریٹ میں آ گیا ہے, اس حد تک ٹھیک ہے. اور وہ بھی زیادہ تر جو ایگریکلچر سیکٹر سے گروتھ آئی ہے اس میں بھی ہم لوگ اگر چاہیں تو تفصیلات میں بات کر سکتے ہیں کہ 3% اس سال جو گروتھ آئی ہے, کس حد تک وہ موسم کی وجہ سے ہے اور کس حد تک ان کے اپنے کسان پیکج کی وجہ سے ہے. یہ سوال کو ہم لوگ آنے والے دنوں میں اٹھائیں گے جب تھوڑی سی اور تفصیل میں دیکھ سکیں گے نمبرز کو, اور کسان کاشتکاروں سے تھوڑی سی. اچھا, سو خورم میرے ساتھ ہی رہیے گا. مجھے بتائیے مفتیٰ صاحب, سمپل میجورٹی گورنمنٹ ہے آپ کی, آپ تو زبردست قسم کی ادارہ جاتی اصلاحات کر سکتے تھے, ریفارمز لا سکتے تھے. بلکہ پاور سیکٹر کے اندر آئی ریمبر وزیر اعظم نے جو پہلی بریفنگ صحافیوں کو دیا, وہ سٹنگ دیر, انہوں نے کہا کہ گورننس کے پورے سٹرکچر کو تبدیل کر دیں گے, ڈسکوز کو پرائیویٹائز کریں گے, کیا کیا نہیں کریں گے وہ نہیں نظر آیا. سرکولر ڈیٹ پھر بڑھ گیا ہے, ریمیٹنسز گر گئی ہیں, ایکسپورٹس گر گئی ہیں. انڈسٹری کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کھل کے گیس دے رہے ہیں, بجلی دے رہے ہیں, مگر اگین بہت مصنوعی سی بہتری دکھائی دے رہی ہے, ناٹ مچ ایٹ آل. واٹس دا ایشو؟ دل سے سچ بتائیے گا, سمپل میجورٹی والی تگڑی گورنمنٹ کیوں نہیں کر سکی ہے کام سر؟ آپ تو کہتے ہیں ہم تو کرپٹ بھی نہیں. آج وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ اتنے جو پروجیکٹس لگاتے ہیں, کرپٹ لوگ لگا سکتے ہیں کبھی؟ دیکھیے الحمدللہ کافی کام ہم کر رہے ہیں, لیکن جو ہر پاکستان کا مسئلہ تھا وہ ان 5 سالوں میں ہم نے حل نہیں کیا ہے, 4 سالوں میں نہیں کیا ہے. I mean, simple as that, ٹھیک ہے. بٹ سروائیول تھا آپ کا موڈ صرف؟ نہیں, لیکن جیسے پرائیویٹائزیشن کی بات کریں کہ ایم پی آئی کی پرائیویٹائزیشن کرنے کے لیے ہم نے کوشش کری, تو پی ٹی آئی نے اور پیپلز پارٹی نے اپوز کیا. یہ بڑی پارٹیاں ہیں, ان کے حالانکہ منشور میں تھا کہ یہ پرائیویٹائزیشن کے حق میں, لیکن اس کو انہوں نے اپوز کیا. 2 لوگ جہاں بیک ہو گئے, مطلب وہ جو لیبر یونین کے ایکشنز وغیرہ کے اندر. اس کے بعد تو کوئی راستہ ہی نہیں تھا نا کہ اب آپ پرائیویٹائز کرتے یا کوئی بائر آتا. اتنا مطلب اس کے اندر ایک زہر آ گیا اس پروسیس کے اندر کہ وہ ختم ہو گیا. تو پرائیویٹائز کرنا جو تھا وہ پولیٹیکل سپورٹ نہیں تھی, پولیٹیکل ایک انوائرمنٹ نہیں تھا جس کی وجہ سے نہیں کر سکے. You were not dependent on them, sir. زرداری کی گورنمنٹ, مجھے یہ باتیں کہے تو میں سمجھوں اس کے ہاتھ پٹے ہوئے 4 بندے اندر اور جماعتیں بٹھائی نہیں ہیں. سینٹ کے اندر we only have 26 members out of 100. So مطلب we are in a minority. Let's not go there. لیکن having said this, power کے اندر legislation was never your strength. I'm sorry. نہیں just لیکن دیکھیں ہم نے ایک جو وعدہ کیا تھا قوم سے کہ انشاءاللہ بجلی آپ کو لا کے دیں گے, تو اس سال کے آخر تک ہم اب بھی یہ وعدے پہ قائم ہیں کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ, سستی بجلی ہوگی, ٹرانسمیشن لائنز بچ جائیں گی, ساری جو ٹرانسمیشن لائن بھی بچ جائے گی, بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی. قرضوں کے اوپر کیا ہے سر, نوٹ چھاپ کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے آپ نے مزے لیے ہوئے ہیں. قرضے کی بات جو ہے عارف بھائی بھی بات کر رہے تھے, قرضے میرے خیال سے ایبسلوٹ نمبرز میں دیکھنا جو ہے وہ زیادتی ہے. ڈاکٹر صاحب پرسنٹیج آف جی ڈی پی جس پرسنٹیج پہ ہم آئے تھے وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں, ہم اوپر نہیں گئے. جس پرسنٹیج پہ Would anybody like to challenge that? I am challenging it right now. Please raise your hand. I am challenging it right now. ہم 64%, اور میں نے بریچ آف پریویلیج موشن موو کیا تھا. قرضوں کے حوالے سے جو ان کا کلیم اسحاق ڈار صاحب نے پہلے ایئر کے اندر جو کہا تھا کہ جی ہم 60% سے نیچے بے نوٹ چھاپے ہیں سر. بریچ آف پریویلیج, انہوں نے آ کر کہا جی فگرز غلط. ہم 64 پہ آئے تھے, آج بھی 64 پہ آئے تھے, ہم 64 پہ. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز پہ بحث کریں جس سے عام آدمی کی زندگی بہتر ہوئے گی نا سر. نہیں اس سے فرق پڑتا, ریزروز یہ ہو گئے تو فلاں یہ ہو گیا, تو فلاں یہ ہو گیا, ہم نے بجٹ ریلیز کر دیا. ذرا سا آپ اس بات کو سمجھ لیے کہ ہیلتھ سپینڈنگ میں دنیا میں 188 ممالک ہیں, ہم افغانستان سے اوپر ہیں صرف 187 پر. کین یو امیجن دیٹ؟ الحمدللہ. اور الحمدللہ کہہ کر سارا حرام کی پراپرٹی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی اور بجٹ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. اللہ سے دعا کر سکتے ہیں مگر یہ صرف یہ کہنے سے نہیں بڑھتا. اچھا, اب میں آپ کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایکسپورٹ ڈاؤن ہوئی, آپ جانتی ہیں ایکسپورٹ ڈاؤن ہوئی ہے, پرائیویٹ انویسٹمنٹ نہیں ہو رہا. اور آپ کو ایک بات بتا دوں مفتر صاحب, ذرا یاد کیجئے گا, التوارکی اسٹیل کراچی میں سیٹ اپ ہوئی $300 ملین کے ساتھ,
جو بھی انڈرسٹینڈنگ تھی بند پڑی ہے, دے آر ریڈی ٹو ٹیک دیٹ منی آؤٹ. انڈسٹری ہمارا 21% ہے جی ڈی پی کا, اتنا کم کیوں سر؟ انڈسٹری تو بہت بڑا ہوتا ہے حصہ. ایک دو فگرز اور سن لیں. بزنس کانفیڈنس یعنی بزنس مین سیٹ اپ کرے گا تو نوکریاں ملیں گی. میں نے بات کرنی تھی سرمایہ دار کا کانفیڈنس کیوں گر رہا ہے؟ 3 سال میں مسلسل گر رہا ہے. سرمایہ کاری بھی گر رہی ہے, کانفیڈنس بھی گر رہا ہے. ایکسپورٹ جناب 10% پر رہ گئی ہیں. سر اب اس کو جواب دینے تھے ذرا. سر بہت ساری یہاں پہ تو میرے پاس اور بہت ساری کہانیاں یار ہیں, کس کس کا جواب. سر اب بجٹ کے دنوں میں آپ کے اوپر کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے. اور پھر یہ شیڈو بجٹ نہ لائے سر, مگر ڈیبیٹ تو کھل کے آپ کر سکتے ہیں. الزام عمران خان کو کمپیئر کریں جو باہر سے انکم پاکستان میں لا رہا ہے, نواز شریف وہ چور مچائے شور والی کیفیت سے ہمیں ان کو ڈسٹریکٹ نہ کریں. بجٹ پہ رہیں, خان پہ نہ لے کے جائیں, نام میاں صاحب پہ ابھی. ہاں, اٹس ناٹ پیناما رائٹ ناؤ, اٹس نمبرز. مجھے بتائیں کہ یہ آپ کا محنت کش جو ہے. میں گزارش کرتا ہوں, میں پھر سے یہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ پبلک ڈیٹ ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی ہم 64 کچھ پرسنٹیج پہ کچھ آئے تھے, وہیں کھڑے ہوئے ہیں. 19-20 کا فرق ہے, مطلب یہ کہ 64 کے آنکڑے میں ہی ہیں. 64.65 ہوگی 64, مطلب لیکن نمبر ایکچولی میری کتاب میں اس وقت مجھے مل نہیں رہا ہے, لیکن اسی نمبر پہ کھڑے ہیں. پبلک ڈیٹ کی بات کریں, انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں. پچھلے سال پاکستان میں ٹوٹل انویسٹمنٹ 45 ارب ڈالر کی ہوئی تھی, اس سال 50 ارب ڈالر کی ہوئی ہے. یا سرمایہ کاری آپ کہہ رہے ہیں اچھی ہو رہی ہے. سرمایہ کاری پچھلے سال میں نے جو نمبرز چیک کیے اس میں ریمیٹنسز بھی آپ کے نیچے جا رہے ہیں, سرمایہ کاری بھی نیچے جا رہی ہے. رپورٹس جو نکلی ہیں, دیکھیں انویسٹر کانفیڈنسز, میں سب پہ آؤں گا. دیکھیں ریمیٹنس از سمتھنگ ایلس, سرمایہ کاری. I know, I'm just talking about downward trend کس چیز FDI کی بات کر رہے ہیں. جی میں ٹوٹل انویسٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں, FDI پہ بھی آتا ہوں. ٹوٹل انویسٹمنٹ جو اس ملک میں ہوئی ہے اس سال $50 بلین کی ہوئی ہے, پچھلے سال 45 کی ہوئی تھی, اس سے بڑی ہے. پاکستان کے جی ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی جو ہے وہ 50 ارب ڈالر. جی 5 ٹریلین روپیز کو کنورٹ کر رہے ہیں. روپیز کی بات کریں, ہوئی روپیز میں کر رہے ہیں, ڈالر پہ بات نہیں. مفتا آپ دیکھیں نا, ایک ہی بات ہے. نہیں ایک بات نہیں ہے, آپ کو روپیز ناٹ کنورٹ نہیں, مطلب روپیز کی بات ہے, ایزیئر ٹو انڈرسٹینڈ بیکاز نمبر چھوٹا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب تو یہ 15%, 15.8% جی ڈی پی کی ہماری قومی آمدنی کی جو ہے وہ ہماری ٹوٹل انویسٹمنٹ ہوئی ہے. جو فورن انویسٹمنٹ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے اس سال پہلے 10 مہینے کے اندر $1.73 بلین کی, $1.73 بلین, which is 12.5% above last year's figures. انویسٹمنٹ کانفیڈنس OICCI کا انڈیکس آیا ہے جب پیپلز پارٹی کی حکومت تو نیگیٹو ہوتی تھی, اب پازیٹیو ہو گئی ہے اس سال. جی OICCI کا جو سروے تھا وہ اس کے اندر انویسٹر کانفیڈنس جو ہے وہ پازیٹیو ہوا. ایک سیکنڈ, میں چھوٹی سی بات کروں, یہ کوئی اور پکچر پینٹ کرتے ہیں آپ لوگ, میں بتاؤں آپ کو ایک بات, میں بتاؤں آپ کو کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کبھی نہیں بڑھے گی جب تک یہ ٹیکس سسٹم ہوا. اس قیمت پر آپ بجلی ہو اور اس قیمت پر ڈیزل بک رہا ہو, دونوں بجلی. دیکھیں بجلی کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے بجلی کی بزنس آپ کی سب سے دیکھیں بجلی کے محکمے میں اس وقت 30% یہاں پر لائن لاسز اینڈ کرپشن اور وہ ہو رہی ہے, وہ ابھی تک بحال ہے. اور اس سب کا بوجھ عام شہری بھی دے رہا ہے اور انویسٹر بھی دے رہا ہے اور جو بجلی استعمال کرتا ہے کارخانوں میں بھی دے رہا ہے. یہ جو بوجھ جب تک رہے گا پاکستان دنیا کی منڈیوں میں نہیں کمپیٹ کر سکے گا, اور اسی لیے آپ کی ایکسپورٹس ڈکلائن کری. آپ دیکھیں بات سنیں, میں باقی باتیں چھوڑیں, جب تک آپ کی ایکسپورٹس گرو نہیں کریں گی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی معیشت جو ہے وہ کچھ بہتر ہو رہی ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں ٹیکس سسٹم 17% جی ایس ٹی, اوپر کارپوریٹ, پھر اس کے بعد ڈویژن کے اوپر ٹیکسز. اتنے ٹیکسز کسی بزنس سیکٹر پر لگائے کوئی انویسٹ نہیں کرے گا. پاکستان کے ٹیکس ریٹ شوڈ ہیو بین دی لوسٹ, اس لیے کہ یہاں پر ہم انویسٹر کچھ بھی نہیں دے رہے, تو کم از کم اب وہ لو کرے. پاکستان شوڈ ہیو بیکم دی ٹیکس ہیون, تاکہ پیناما کا تمام پیسہ یہاں آ جائے. تب آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی اور اسحاق ڈار صاحب بھی اپنا پیسہ بھی واپس لائیں گے اور اپنے بیٹوں کو بھی لائیں گے. جب تک وہ نہیں لائے FDI کیسے بڑھے گی؟ اور وہ کہتے ہیں کہ اس سال اگر انہوں نے ٹیکس کم نہیں کیے تو ہم کاشتکار کی زندگی آسان ہوئی ہے سر, بیکاز ایگریکلچر کی کچھ نہیں نا. یہ دیکھیں جو نہ فارم, آپ تو فارمر ہیں خود بھی, میں خود فارمر ہوں جناب. جو حالات ہیں, جن قیمت پر ہم چیز بیچ رہے ہیں اور جن قیمت پر کنزیومر بیچ رہے ہیں, اس کے درمیان اتنا بڑا فرق ہے, یہ کوئی بات ہی نہیں. فارمرز کی جو بڑھوتری ہوئی ہے تھوڑی سی, یہ تو ایک موسم کے لحاظ سے 2 سال اگر کم ہو 1-2 سال کے بعد بڑھ جاتی ہے خود بخود. ہمیں تو کوئی فائدہ, کسی نیا سیڈ آیا ہے, فرٹیلائزر کوئی ہمیں زیادہ اچھے قسم کے ملے ہیں, کوئی اور سسٹم میں امپروومنٹس ہوئی ہے, کچھ بھی نہیں ہوا. خرم کا ایک پوائنٹ لے لوں, then I'm coming to you. خرم, do you want to add anything?
I don't think he's with us anymore. जी. वही जो मैं बता रहा था 5,027 अरब रुपए, 5,027 अरब रुपए विच इज $50 बिलियन की पाकिस्तान में इस साल इन्वेस्टमेंट हुई है, तो नंबर वही है जो मैं कह रहा था. ठीक है. सो अच्छा, जो ये फार्मर्स की बात करते हैं, देखिए हमने एक फार्म का पैकेज दिया, हो सकता है कि मौसम मुझे किसान हमने पैकेज दिया, हमने 1400 रुपए की एक बोरी कर दी यूरिया की, विच इज द चीपेस्ट इन अ लॉन्ग टाइम. इस साल 3.5% बढ़ा है, अल्लाह की मेहरबानी से. कॉटन भी अच्छी हुई है, राइस भी अच्छी हुई है, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस भी अच्छी हैं, तो फार्मर्स आर बेटर ऑफ दिस ईयर. ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है. हम मतलब आपके फेवर में हो गया कि भाई ऑयल प्राइसेस भी कम, और वो फिर उसकी वजह से आपका मौसम भी अच्छा हो गया. ऑयल प्राइसेस जो क्रैश हुई है ना, उससे कमोडिटी प्राइसेस गिर गई थी. वो क्या आपने वो रिलीफ 3 साल नहीं दिया हमें, एक बैनुल-अक़वामी जो मंडी में कम प्राइसेस थी. ऑयल प्राइसेस गिरने से चावल की प्राइस गिर गई. सर आगे जाने के लिए कुछ ऐसे भी फिगर. ऑयल प्राइसेस गिरने से चावल की कीमत कम हो गई थी, कपास की कीमत कम हो गई थी, तो जो फार्मर था उसको तो नुकसान हुआ है कमोडिटी प्राइसेस क्रैश करने से. लेकिन अब अल्लाह की मेहरबानी से इस साल आउटपुट भी अच्छी हुई है और प्राइसेस भी. मैं भूल जाऊंगी, टेक्सटाइल वालों का सेल्स टैक्स रिफंड करने में क्या दिक्कत है? टेक्सटाइल वालों को एग्जेम्प्ट कर दिया है, पिछले साल से 0 रेटेड कर दिया है, ताकि उसका सेल टैक्स उनको देना ही ना पड़े, ताकि उनको रिफंड की जरूरत ना पड़े. पिछले जुलाई से हो गया. कॉटन इंडस्ट्री के, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, तो अच्छी बात है. सब जो अच्छा किया उसमें थपकी दे दें थोड़ी. मैं आपके 2-3 बातें कर. एक तो मैं आपसे बिल्कुल मैं आपसे बात कर लूं कि 90% रेवेन्यू जनरेट हो रहा है इनडायरेक्ट टैक्सेशन से. सबसे बड़ा बर्डन लोगों के ऊपर है, मोबाइल्स के ऊपर ये इनकम टैक्स लिया जा रहा है ना, विच डजंट मेक सेंस. उसके साथ साथ सिर्फ 10% एफबीआर कलेक्ट कर रहा है टैक्स. बाकी हम और आप सारे एजेंट्स बने हुए हैं कि विद होल्डिंग टैक्स को एजेंट बने हुए हैं कि हम जमा कर ये एफबीआर को तो वाइंड अप कर दिया जाए, क्योंकि 10% सिर्फ कलेक्ट कर रहा है. दूसरी बात मैं आपसे कह रहा हूं कि ऑयल सेक्टर के अंदर जो प्राइसेस गिरी, उसका 3.5 अरब रुपए पर ईयर का फर्क पड़ा है हमारी मईशत पर, जो नीचे ट्रांसलेट नहीं हुआ. यू सी ना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना, सारी दुनिया को हुआ, सारी दुनिया को सबको हुआ, यहाँ पर नहीं हुआ. यहाँ पर ये लोग यहाँ पर फार्मर और उसको नहीं देते, नहीं पहुंचा. डीजल के ऊपर 47% जीएसटी है. सारा गरीब के ऊपर टैक्स है. पाकिस्तान है वन ऑफ द चीपेस्ट पेट्रोल प्राइसेस इन द रीजन. इनडायरेक्ट टैक्सेशन, सेल्स टैक्स, सब गरीबों पर टैक्स है. गरीब के कुछ नहीं हुआ. 10 लाख मकान बनाने थे, एक मकान नहीं बना. क्या हुआ गरीब के लिए? ओके, सो एम्प्लॉयमेंट कंक्लूड कर लूं या आप कह दें? नहीं, ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज जो हैं जिसमें पाकिस्तान शामिल है, उसमें पाकिस्तान वन ऑफ द चीपेस्ट पेट्रोल इन द वर्ल्ड. जितनी सेविंग हुई हमने पास ऑन करा. डीजल पर कितना टैक्स है? 47% गरीब सिर्फ डीजल इस्तेमाल करता है, उस पर 47% जीएसटी है. देखिए बात सुने, दूसरी तरफ जो चीज सस्ती हुई है वो है सिर्फ जो आजकल जो नई गाड़ियां आई है, मर्सिडीज या वो जो बिजली पर भी चलती है और ऊपर चलती है, उन्होंने अपने लिए वो चीज सस्ती कर दी. इन्वेस्टमेंट और कहा कि ये हम टेक्नोलॉजी ला रहे हैं. तो खुदा की कसम, हम ऑटो पॉलिसी लेके आए जिसके तहत किया भी आ रही है, हंडे भी आ रही है. इन्वेस्टमेंट और बिजनेस कम हुआ, रियल एस्टेट और पैसा बाहर ले जाने की बहुत बहुत शुक्रिया. ये आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन हम देते रहेंगे. आज इकोनॉमिक सर्वे आया, कल बजट आएगा. सबसे ज्यादा फोकस आम आदमी पे होगा, मेहनत कशों के ऊपर होगा, काश्तकार पे होगा इंशाल्लाह ताला, बिकॉज ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, बहस इस पे होनी चाहिए. जिंदगी हमारी कैसे बेहतर होनी है. सर आज के लिए इतना ही. गुड नाइट, अल्लाह हाफिज.